السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہر کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنگ چروں کی مابلنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ بہت اہم ہے، اور جو اس طریقے سے جو ہم مسلمانوں میں خاص کر جو بے چینی چھائی ہوئی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، ان کی ہر وہ چیز، کیونکہ مساجد اللہ کے گھر کے علاوہ تو ہم کو ہمارے ایمان کے علاوہ تو کوئی چیز افضل نہیں ہوتی، جو کہ پہلا مقام رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے قبرستانے ہیں، ہمارے عیدگاہیں ہیں، ہمارے دینی مدارس ہے، یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ہمارا وجود ہے، ہماری پہچان ہے۔ وہ جو یہ لوگ چھیننا چاہ رہے ہیں ہمارے مساجد کو، جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اذانوں کے اوپر پابندی عائد کرے، یہ لوگ ہر نجیز کوششیں کرے، اسی کے بارے میں کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ یہ خبر بہت مہم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے وقف امینڈمنٹ بل، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو بنے ہوا ہے ہمارے پاس، حالانکہ اس کے مد نظر بہار میں الیکشن ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا پلوامہ کی یاد آ گئی الیکشن سے پہلے کی، پہلگام میں جو کشمیر کے اندر جو حادثہ پیش آیا۔ اب اس کی تو خیر چرچا آپ لوگ کرنا ہے، آپ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے چیزیں۔ یہ الگ بات ہے آپ لوگ خاموشی اختیار کرتے، اور ہم میں برداشت نہیں ہے اس خاموشی اختیار کرنے کی۔ ہم برابر بولتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے دلوں کو نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سپریم کورٹ 15 دن پہلے اس نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا تو 15 دن کا ٹائم دیا تھا، کیونکہ حالانکہ وہ ججمنٹ جب ہی سنا دینے کا تھا، کیونکہ سارے درخواست گاؤں کو جو 5 کے اوپر سنوائی کے لیے بولا سپریم کورٹ، جو ہم نے خاموشی اختیار کی، رضامندی ظاہر کی، جس میں سے ایک آیا تھا کلکٹر کے ہاتھ میں سرکار دی تھی، جو بل پاس کری تھی، کلکٹر کو ایک سطح سے خارج کر دیا تھا۔ دوسرا دیا تھا جو وقف ممبروں میں 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم کو ڈال دیا تھا، جبکہ کورٹ میں تو بولا کہ نہیں، ہم کوئی غیر مسلم کو نہیں، یہ ایک جھوٹ ہے، 12 غیر مسلم کو ڈال دیا تھا۔ تیسرا، اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا تھا سپریم کورٹ کے CJI نے کہ ان چیزوں میں ضرورت نہیں ہے، کبھی تمہارے ٹیمپلوں کے اس کے اندر جو ہے سو کوئی مسلمان کو جگہ مل سکتی ہے کیا؟ تمہارے چرچوں میں جگہ مل سکتی ہے کیا؟ گرودوارے میں جگہ دے سکتے ہیں کیا؟ یعنی کوئی کسی کو ممبر بنا سکتے ہیں کیا؟ جب بھی ان کے پاس کچھ کہنے کا نہ موقع تھا نہ چانس تھا، ان کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں تھے، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے ٹائم مانگا تھا 1 ہفتے کا، تو ٹائم دے دیا تھا 15 دن کا، 5 مئی کا، یعنی آج کے دن کا۔ آج یہ بحث چل رہی ہے، جبکہ اتنا لمبا چلنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو سرکار یہ بولی تھی کہ ہماری بھی سنو، سرکار کے پاس کیا ہے سنانے کے لیے؟ یہ ہم مسلمانوں کی غربت کو ختم کرنے کے لیے وقف کی زمینوں کو ہتھیانے کی کوشش کرے گئے تھے، تو 80 کروڑ ہندو کہاں جانا چاہیے؟ کیونکہ ان کی ٹیمپلوں کی تو جو ہے سو 10 گنا زیادہ ہے وقف پراپرٹی سے، وقف کی پراپرٹی سے 10 گنا زیادہ ہے، تو پھر یہ کیوں غریب ہے ابھی تک؟ یہ کیوں بے گھر ہے ابھی تک؟ ان کے پاس کھانے کو کھانا کیوں نہیں ہے؟
یہ کیوں مزدوری کر کے جیتے ہیں, یہ کیوں یہاں جا کے جو ہے سو سیمنٹ ملاتے ہیں, ریتی ملاتے ہیں, بدہ مارتے ہیں. یہ ایک نوٹنکی, ایک ڈرامہ, کیونکہ ان کا مقصد, ان کا مطلب, ان کی ذہنیت, ان کی سوچ کسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنا. اس کے علاوہ ان کے پاس تو کچھ رہا نہیں. بھی گندی گندی باتیں کرنا مسلمانوں کو لے کر, کچھ بھی الزام لگا دینا مسلمانوں کو لے کر, یہ ان کا کام ہو گیا, یہ ان کی فطرت ہو گئی, یہ ان کی عادت ہو گئی. لیکن میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ابھی پانی سر سے اوپر آ چکا ہے, اگرچہ ابھی بھی پانی صاف نہیں کریں گے تو بہہ جائیں گے, ڈوب جائیں گے. پھر آپ غوطے کھاتے رہیں گے, آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے گا. یہ بات یاد رکھو. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, سپریم کورٹ میں تو ابھی دبا کے بحث چل رہی ہے, جبکہ میرا ماننا اور کہنا یہ ہے سپریم کورٹ کو اتنی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ کیا دال میں کالا چل رہا ہے یہ پتہ نہیں. اب یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں تو خیر پکچر صاف ہو جائے گی, لیکن جو بے چینی ہے آپ لوگوں کی, جو میسیجیں وغیرہ کر کے جو بے چین ہیں آپ لوگ, تو انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اچھی خبر آئے گی. اور اگرچہ نیت ہمارے خلاف گئی تو ہم یہ چیز تو برداشت کرنے والے نہیں ہیں. نہ ہمارے مساجد چھوڑنے والے ہیں, نہ ہمارے عیدگاہیں چھوڑنے والے ہیں, نہ ہمارے قبرستانے چھوڑنے والے ہیں. یہ انہوں لاکھ کر لو, یہ چیز تو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے. ہم فارمرز کی مثال دیتا ہوں میں, وہ لوگ ہم سے کتنے کم ہیں, لیکن ان کا جگر دیکھیے آپ لوگ, ان کی ہمت دیکھیے. سرکار کو گھٹنے تلے دبا دیے وہ لوگ, سرکار کو جھکنا پڑا اور اپنے سارے بل واپس لی سرکار. تو یہ کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے, جو کہ ہمت تو بہت ہے ہمارے پاس, لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. لیکن اب وہ وقت آ جائے گا. اگرچہ آج فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو دیش میں تو پروٹیسٹ اچھی پیمانے پہ چل رہے ہیں, اچھے پیمانے پہ چل رہے ہیں. اس کو جاری رکھنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ تم یہ ایک چیز نہیں بلکہ کون سے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے اوپر اتیاچار, ظلم, زیادتی نہیں کر سکتے. یہ برداشت نہیں کی جائے گی. تو یہ انشاءاللہ تعالی گھنٹے 2 گھنٹے میں پکچر صاف ہو جائے گی, جو کہ آپ لوگوں کو بتا دے گا یہ آپ کا بھائی. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کرے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.